کل ایک بہت ہی اہم معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان. اور جب وزیر اعظم دورہ سعودی عرب پر گئے تھے تبھی ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. تو ایک بڑا اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس تاریخی معاہدے پر دستخط کیے. اب معاہدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی مزید بھی آنا باقی ہے، لیکن جو ابھی تک ہمارے سامنے ڈیٹیلز آئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کسی بھی ایک ملک پر، یعنی ان دونوں ملکوں میں سے کسی بھی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. اب معاہدہ دونوں ملکوں کی اپنی اپنی سلامتی کو بڑھانے، خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے. معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ مضبوط بنانا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اور پاکستانی وفد کے پرتپاک استقبال اور فراخ دلی سے مہمان نوازی پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا تہہ دل سے پھر شکریہ بھی ادا کیا. بالکل جی، اور یہ ہم نے جو شکر گزاری وزیر اعظم کے جو مناظر تھے وہ ہم نے دیکھے کہ جب وہ سعودی ایئر سپیس میں داخل ہوئے اپنے ایئر کرافٹ میں، تو جو سعودی جنگی طیارے تھے F-15 انہوں نے ان کو ویلکم کیا، استقبال کیا، اپنے حصار میں لیا. پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کاکپٹ سے تھینک یو بھی بولا. تو یہ ایک بڑا اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا گیا ہے، اور یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف کاکپٹ سے شکریہ ادا کر رہے ہیں جب ان کے طیارے کو استقبالیہ طور پر F-15 طیاروں نے، جو کہ سعودی جنگی طیارے ہیں، انہوں نے حصار میں لیا، ان کا استقبال کیا. بڑا ایک یہ والہانہ استقبال تھا. سر آپ کو سنواتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz. Thank you very much. تو سعودی عرب کا یہ سرکاری دورہ ریاض پہنچنے پر آپ نے دیکھے مناظر. سعودی ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے وزیر اعظم پاکستان کا کس طریقے سے استقبال کیا، اور پھر وزیر اعظم نے طیارے کے کاکپٹ سے طیاروں کی استقبالی پرواز کا شکریہ بھی ادا کیا. وہ بھی عربی میں. ظاہر ہے انہیں بہت ساری لینگویجز آتی ہیں. اس دن تو ہم نے وٹنس کیا کہ وہ تو رشین بھی بول لیتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر. تو جناب بڑے تاریخی یہ لمحہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، وہ ظاہر ہے دونوں ملکوں کی دوستی بھی ہے. لیکن جو حالیہ قطر پر اسٹرائک کی گئی، جو حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اس کے بعد جو اجلاس ہوئے، عرب کنٹریز کے اجلاس ہوئے، مسلم کنٹریز کے اجلاس ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ معاہدہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور پاکستان نے ماضی میں بھی، اگر ہم 1980s کی بات کریں، تب بھی پاکستان نے بہت ہی زبردست طریقے سے دفاع میں اہم رول پلے کیا ہے سعودی عرب میں. تو بڑی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے. کیا اس کے مزید ثمرات ہوں گے یہ ابھی ہم نے دیکھنا باقی ہے. بالکل جی، اور پاکستان اور سعودی عرب کی شروع سے ہی فرام ڈے ون ایک بڑی اچھی ایک دفاعی جسے ہم کہتے ہیں کولیشن رہی ہے، ایفیلیشن رہی ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ آفٹر 10th میں، آفٹر بنیان مرصوص مارکہ حق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کے بعد ایک کامیابی، ایک کے بعد ایک فتح دکھائی ہے. اور آج یہ وہ دن ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی کی سنرجی تھی، اس کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں. کہ آپ امریکہ کے ٹریڈ معاہدے دیکھ لیں، آپ سعودی عرب کا یہ جو دفاعی معاہدہ طے پایا گیا آپ یہ دیکھ لیں. یہ بڑے بڑے ممالک آج پاکستان پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اپنے دفاع کو لے کے، اپنی معیشت کو لے کے. آج یہ وہ دن ہے کہ جو ہم لوگ مینیفیسٹ کرتے تھے، اور آج الحمدللہ وی آر لیونگ اٹ، اور ہمیں پوری دنیا، پوری عالمی برادری وہ عزت دے رہی ہے. اور سائم، ہم نے کیونکہ اپنے سے طاقت میں، معیشت میں، دفاعی بجٹ میں ایک بڑے ملک کو ہرایا، یعنی کہ بھارت کی بات کریں، اس کے بعد سے ہی سب ہماری طرف اس لیے بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے امریکہ پہ کا یہ کہنا کہ جی اسرائیل اب اٹیک نہیں کرے گا، یہ چیزیں اب سب جو ہے سمجھ گئے ہیں کہ ان باتوں میں کوئی دم نہیں ہے. اسرائیل نے جو ہونا ہے وہ ضرور کرے گا. تو سب ریلائی کر رہے ہیں پاکستان پہ، ٹرسٹ ورتی ہے پاکستان. چلیں جی بات کر لیتے ہیں یہ جو معاہدہ ہے، اس بڑے دفاعی، اس تاریخی معاہدے کہ کیا ثمرات ہوں گے اور یہ ایکچولی یہ ہے کیا. اس پہ بات کر لیتے ہیں. قومی سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ محمد علی جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بتائیے گا، ظاہر ہے سب اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، بٹ اس طرح کا معاہدہ ہونا کہ ایک ملک پہ جارحیت دوسرے ملک پہ جارحیت تصور ہوگی، بڑا تاریخی لمحہ ہمارے لیے ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا اس کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟
बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि बहुत ही तारीखी मुआहिदा है जो दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान कल रात बड़ा बर वक्त अंदाज में तय पाया है, और उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया भी और खुसूसन आलम इस्लाम जो है वो सिर्फ एक जनूबी एशिया की रियासत के तौर पर नहीं देखते, बल्कि आलम इस्लाम की सबसे बड़ी जो फौजी कुव्वत है उसके बारे को उसको ये मुकाम हासिल हो चुका है। और दूसरी बात ये कि ये मुकाम ऑब्वियसली हमारी मई में जो पाक भारत जंग हुई उसके बाद हमने इनको जो चंद घंटों के अंदर शिकस्त दी, उसने पूरे आलम इस्लाम को ये यकीन दिला दिया है कि जो आलम इस्लाम के खिलाफ जहरियत है, उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, मुदाखलत है, उनकी सॉवरेंटी आलमी क़वानीन को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान जो है और ख़ुसूसन पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो बेहतरीन रोल प्ले कर सकती हैं इनके दिफा में, उनकी सलामती के लिए, उनकी खुदमुख्तारी और सलामती के लिए। और तीसरी बात यह है कि ये अभी जो अरब और OIC की मुश्तरका समिट हुई 2 दिन कबल, उसमें देखें पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ लिया था। हमने एक टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़ दी थी कि जिसके नतीजे में जहरियत का मुकाबला किया जा सके, उसको रोका जा सके। तो 2 दिन के अंदर ये इस अग्रीमेंट का साइन होना इस बात का सबूत है कि 57 मुस्लिम ममालिक में सऊदी अरब ने सिर्फ पाकिस्तान का इंतखाब भी किया और उस पर एतमाद भी किया अपनी सलामती के हवाले से। जो चैलेंजेस वो समझते हैं कि उनको दरपेश हैं या हो सकते हैं, उसमें सिर्फ पाकिस्तान पूरे इस्लामी उम्मा में उनके एतमाद जो है उसको इंजॉय करता है, और कि उसकी सलाहियत, उसकी क़ुव्वत बाज़ू, उसकी लीडरशिप ऐसी है कि वो उनके सिक्योरिटी के चैलेंजेस को मीट करने में एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। तीसरा पहलू उसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बहुत बेरीना दिफाई ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, और हमारे जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने अपने कैरियर के दरमियाने हिस्से में 3 साल सऊदी अरब में वो तैनात भी रहे हैं, और वो अरबी ज़बान पे भी अबूर रखते हैं और वहाँ के लोग भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों ममालिक के दरमियान जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसने भी दोनों ममालिक के दरमियान एक एतमाद की फ़ज़ा कायम करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो मैं समझता हूँ हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज और इस तरह की जो मशकें वगैरह होती हैं उनकी तो तवील तारीख है। लेकिन अब इस ट्रीटी के बाद मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्टेटमेंट में यही थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो सऊदी अरब पे हमला समझा जाएगा, और सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा। बिल्कुल।